تعظیم، دوسرا پہلو ہے تعظیم، اور تیسرا یہ ہے وَنَصَرُهُ، حضور کے لائے ہوئے مشن کی خدمت، حضور کا معاون بننا، اور چوتھی چیز ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ، جو حضور تعلیمات لے کر آئے ان کی اتباع کی جائے۔ دیکھو یہاں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری خصوصی رحمتیں پاؤ تو اچھا بڑھنے کی کوشش کرو، حضور کی غلامی کرو، حضور کی اتباع کرو، حضور کی باتیں مانو۔ یعنی گناہگار آدمی فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، سرکش ہو جائے اور وہ کہے جی میں اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہوں، نہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کریم ہم پہ بھی رحمان ہے، کیونکہ لفظ رحمان کا معنی اگر آپ پڑھیں تو رحمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی، اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر بھی کرم کرتا ہے۔ گناہگار کی بات چھوڑیں، آپ گناہگار کی بات چھوڑیں، رحمان کا معنی تو یہ ہے کہ وہ ابو جہل پر بھی رحمت کرتا ہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں نا، جہاں مکہ کے لیے دعا کی یا اللہ مہربانی فرما ان کو رزق دے، مکے والوں کو آباد فرما، ان کو رزق دے، اور ایک لفظ بولا من آمن منہم، یا اللہ جن پہ ایمان لائے نا ان کو رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا نا 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 نا، فرمایا جو میرے دشمن ہیں رزق ان کو بھی دوں گا۔ اور شیخ سعدی نے یہ جملہ کہا کہ تو اپنے دوستوں کو محروم کب کرے گا جب کہ تو دشمنوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان۔ رحیم، رحیم کہتے ہیں جو دوستوں پہ کرم کرے، رحمان کہتے ہیں جو دشمنوں پر بھی۔ اور واقعتاً کوئی شک نہیں، آج بھی دیکھ لیں آپ، اس کو گالی دینے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے دسترخوان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کے دسترخوان پہ کوئی منکر خدا آ گیا، دسترخوان پہ بیٹھا، اس نے بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو آپ نے اٹھا دیا کہ چل تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم دیکھ تو ایک دن سن کے اس کو اٹھا دیا دسترخوان سے، ہم بھی تو ہیں سال ہا سال سے رزق دیتے، میری اور آپ کی روٹی بند نہیں کرتا وہ، ورنہ ہم تو روٹی کے، اسی لیے وہ کہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، لقمہ اٹھاؤ نا تو کہا بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں میری رحمت یاد آ جائے۔ واقعتاً سوچا کرو، ہم ان لقموں کے قابل نہیں ہیں۔ یہ پانی کا گھونٹ جو ایک ہے نا قطرہ، کبھی آپ ان کو چیز، ہارون رشید کو کسی نے کہا نا کہ دو چیزوں کا تیری مملکت جو ہے وہ اگر تجھے پیاس لگے تو آدھا پیالہ پانی کا، پوری مملکت آدھی مملکت دے دوں گا، اور پیشاب رک جائے تو آدھی مملکت دے دوں گا، تو کہا ساری حکومت سے 2 قطرے پانی کی محتاج۔ ہم ان چیزوں کو گھونٹ گھونٹ کی قیمت، ایک ایک سانس کی قیمت جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو پہلا فلسفہ اچھی طرح میرا خیال یہ سمجھ لو کہ سب سے جو رحمت، خصوصی رحمتیں وہ اپنے بندوں پر اور نیک اور صالحین بندوں پر، اور قرآن نے جا بجا یہ بات کہہ دی ہے کہ میں جو میرے صالحین، میرے نیک بندے ہیں، میری رحمتیں ان کے لیے۔ ہاں اس کے ساتھ وہ شفقت کہہ لو، مہربانی کہہ لو کہ اس نے گناہ گاروں کو بھی محروم نہیں رکھا، اور کہا بھائی اگر توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں تمہیں مسترد نہیں کروں گا بلکہ تمہیں بھی ٹکڑا ڈالوں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سامعین میں ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ نیک لوگ جو ہیں وہ گناہ گاروں میں آ کے شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ہم گناہ نہیں کیے اس لیے شامل ہوں گے، وہ تو شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے شامل ہیں۔ وہ دیکھیں گے فلاں حضور کی شفاعت کی وجہ سے جا رہا ہے تو وہ چاہیں گے ہم بھی مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے جائیں۔ تو یہ ایک اور محبت کا پہلو ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی گناہ گار ہوتے، ہم بھی فلاں ہوتے، نہیں، ایسا کوئی تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ، بلکہ عیسائیوں کے اور ہمارے اندر میرا خیال اختلاف جو ہے نا ان میں ایک بنیادی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں انسان پاک پیدا ہوتا ہے۔ عیسائیت اور جو اسلام کے اندر تفریق ہے نا، جو بنیادی اختلافات، ان میں سے ایک اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ
گناہ گار پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ کفارہ بنتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں چاہے نصرانی بنا دیں۔ اگر ایک بچہ ایسی جگہ پیدا ہو جہاں کوئی مذہب نہ ہو، جہاں کوئی اس کی تبلیغ کرنے والا نہ ہو، جہاں اسے کوئی اس کو تعلیم کی علم کی زبان میں کہتے ہیں شاہق الجبل، شاہق الجبل کہتے ہیں اتنی بلند چوٹی پر کو تھا کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکا، کوئی پیغام کچھ نہیں پہنچ سکا، تو اسلام کہتا ہے اگر وہ کسی سے ملے گا تو اپنے رب کی توحید ضرور بیان کرے۔ یعنی توحید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پکڑ کے زمین پہ رکھ دی گئی ہے، توحید انسان کی فطرت ہے، اور جس آدمی کو احساس ہو کہ مرتا ہے، جیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی دوسری قوت ہے، کوئی دوسری طاقت ہے۔ تو عیسائیوں کا مسلک مذہب وہ آدمی کو گناہ گار اور اسلام کہتا ہے پاک۔ ہاں اس کے بعد پھر جو آدمی فطرت پر، اور جو لوگ اپنی فطرت پر رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، آپ ایک نہیں، اکا دکا نہیں، سینکڑوں، آپ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو پڑھ لیں، آپ حضرت مجدد الفسانی کو پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے کانوں میں وہ جو ازل میں وعدہ کر کے آئے تھے، ہم الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ فرماتے ہیں آج بھی صبح و شام وہ رب کریم کا جملہ کانوں میں سنائی دیتا ہے۔ ہمیں تو سپیکروں پہ اذان نہیں سنائی دیتی، سپیکروں پر کتنے لاؤڈ سپیکر ہیں، ٹی وی پر اذان ہے، فلاں پر اذان ہے، اذان نہیں اذان ہے، ہمیں تو وہ اذان نہیں سنائی دیتی، چہ جائے کہ وہ ازل کا وعدہ ہمیں سنائی دے۔ جو فطرت پر لوگ رہتے ہیں وہ صبح و شام کہتے ہیں، حضرت سلطان عارفین تو کہتے ہیں کہ صبح و شام 24 گھنٹے مجھے وہ جو فکرہ ہے، وہ جملہ ہے، وہ میرے کانوں میں سنائی دیتا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ لیکن ہم فطرت سے ہٹ گئے، گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ گاروں کی تعریفیں، جناب گناہ گار ہو جاؤ، رب کی رحمتیں، گناہ گار کے لیے اتنی رحمتیں، فلاں کے لیے اتنی رحمتیں، پھر منہ میں پانی آتا ہے، یار کاش کہ ہم گناہ گار ہی ہو جائیں، کیا پڑھتے ہیں ہم نماز، کیا کرتے ہیں ہم نیکی اور تقویٰ۔ لہٰذا اس سے بالکل واضح ہو جاؤ، جو رحمت اپنے نیک صالحین بندوں کے لیے، جو رحمت داتا صاحب کے لیے ہے، وہ ہماری تو نہیں، بلکہ اصول دیکھو نا کہ رحمت ہم نے لینی ہے، پھر بھی وہاں جانا پڑتا ہے کہ یا اللہ مہربانی کر، تیرا بندہ یہاں لیٹا ہوا ہے، اس جگہ کی برکت سے ہمیں رحمتیں عطا فرما۔ اپنے بندوں پر دیکھو نا رحمتیں کیا۔ یہ جو آیت ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ اولیاء کی شان میں ہے قرآن میں نا، الا ان اولیاء اللہ، اس کے بعد ہے یہ، یعنی ولی کے بھی شرائط بیان کیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہو، صاحب تقویٰ۔ یہ ولی کی دو نشانیاں، ہمارے یہاں نشانیاں جو ننگا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں ولی کی نشانی پکی، جو کپڑے لا کے اتار پھینک دینا وہ ولی۔ ہمارے ہاں نشانی دیکھو، کیا بات ہے قربان، جو نہ نہائے، جو غسل نہ کرے وہ ولی۔ اور قرآن کہتا ہے جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ، اور اس کے بعد کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بشارتیں۔ اب جو بشارتیں ہیں ان کے بارے میں ذرا اگر آپ تفصیلات پڑھیں، ایک بشارت حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے نا، وہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو پھر جو بشارتیں دی جاتی ہیں نا، ان میں سے ایک بشارت یہ ہے کہ بندے جتنے تیرے تجہیز و تکفین سے لے کے قبر تک پہنچانے میں لوگ شامل ہوئے نا، میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ اکبر، دیکھو اپنے بندے کو بشارت، اندازہ کرو آپ۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں مشہور بات ہے کہ کفن چور کا واقعہ نا سیوطی نے نقل کیا، حضرت رابعہ بصریہ، کسی آدمی نے کتاب لکھی ہے، وہ اچھی نہیں، مجھے نہیں پسند، اس نے پتہ لکھا ہے کوئی 2.5 قلندر، حضرت رابعہ بصریہ کو عورت ہونے کی وجہ سے آدھا قلندر۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ جاہل کے نکل آئے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے کہ نہ ان کو پتہ قلندر ہوتا کیا ہے۔ یہ قلندر کی شام، وہ سارے فلمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، گندے گانے کا، قلندر کے ساتھ شام،
بلکہ میں اگر آپ سے عرض کروں تو قلندرانہ لفظ ایک اور ہے. قلندر اسلام کی اصطلاح ہی کوئی نہیں. کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، قلندر تو کوئی اصطلاح ہی کوئی نہیں اسلام کی. لیکن تماشا بن گیا. اور ایک کتاب کا نام میں نے پڑھا گوڈائی قلندر، اس میں حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اور شہباز قلندر کو پتہ نہیں پورا قلندر اور ان کو آدھا قلندر، حالانکہ شہباز قلندر سے پوچھ لو وہ کہیں گے کہ میں رابعہ بصریہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں. اگر تو پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں. جو مرضی آپ ٹی وی پہ آنا شرط ہے، اخبار میں بس شرط. علم کی بنیادیں ہل گئی. رابعہ بصریہ جی آدھی قلندر ہے، بس تمہیں کیا پتہ، یہ عورت ہے، عورت پوری قلندر نہیں ہو سکتی. حالانکہ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، تمام دنیا کے قلندر جن کے جوتے اٹھانا فقط سمجھ. یہ پتہ نہیں کیا. اور قرآن کی آیتیں ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب، یہ لفظ ہیں قرآن کے. فرمایا عبادت کا میدان کھلا ہے، مرد آ جائیں آگے وہ آگے بڑھ جائیں گے. فرمایا خواتین آگے بڑھ جائیں وہ بڑھ جائیں. یہ قرآن کے لفظ ہیں. لیکن ہم نے ہمارا عجیب تصور ہے. یہ قلندر ہمارے ہاں نا جو کپڑے اتار دے، پانگ زیادہ پیے، چرس زیادہ سوٹے لائے، کہتے ہیں پہنچے ہیں مولویوں تو پتہ ہی کوئی. اور میں کہتا ہوں وہ جہنم میں پہنچا ہے. کیوں کہ جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کے راستے پر ہے. اور مصطفیٰ کا سنو، آپ نے تو حلال چیزیں جن میں بو آتی تھی، بدبو نہیں، بو آتی تھی، مصطفیٰ بو استعمال نہیں کیا کرتے. بس یہ لہسن پیاز ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن حضور استعمال ہی نہیں، پکنے کے بعد بھی استعمال نہیں کی. یعنی کتنی نفاست ہے طبیعت کی. کیا ایک ہے نا کچا کھانا چھوڑیے. آپ کے میزبان ہیں نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے میزبان ہیں. ان کو یہ شرح ملا کہ کتنے دن وہ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما بھیجتے کھانا آپ کے لیے. تو پھر وہ واپس آتا نا جب، تو وہ محسوس کرتے کہ یہاں حضور کی انگلیاں لگی ہیں. اگر بچا ہوتا نا تو کیونکہ پورے یہ میرے اور آپ کے نہیں، وہ حضور کے ہیں. اور سالن بھی اپنے اندر نشانات محسوس کرتا، تو وہاں سے پھر وہ کھاتے. تو ایک دن وہ جب سالن پکا کے بھیجا نا تو وہ سارا واپس آ گیا. محسوس کیا کہ آپ نے اس کو چڑھا بھی نہیں. تو پوچھا، عرض کی حضور پسند نہیں فرمایا، اس میں لہسن وغیرہ استعمال کیا تو ہم نے، اور میں وہ استعمال نہیں کیا کرتا، کیونکہ رب سے گفتگو کر رہی ہے نا، جبریل امین سے گفتگو کر رہی ہے. جتنے آپ گندے ہوتے جائیں گے شیطان آپ سے گفتگو کرے گا، اور جتنے آپ پاک ہوتے جائیں گے مصطفیٰ آپ سے بات کرے گا. پاکیزگی، طہارت. کئی ملانگے کہتے ہیں یہ علی دے مچ وچ نہا کے آئے قربان جائے. یہ علی دا مچ پتہ نہیں کیا تھا. علی سیدنا علی کے بارے میں پڑھو، سیدنا علی کے بارے میں پڑھو، ان کی پاکیزگی اور طہارت. جب میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے کہ جب جسم ناپاک ہو جاتا ہے اگر آدمی پورا نہ دھوئے تو جو اس سے خشک رہ جائیں گے وہ جہنم میں جلیں گے. یہ سختی تاکہ لوگ اچھی طرح طہارت حاصل کریں. تو سیدنا علی نے بال رکھے ہوئے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کے بعد منڈوا دی. اور کبھی بال نہیں رکھے. پوچھا جاتا کہ آپ بال کیوں نہیں رکھتے؟ فرماتے ڈر لگتا ہے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور آج جناب ان کو ماننے والے کبھی لٹے دھوتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں علی دے مچ وچ نہ آ کے آئے. کیا جہالت ہے. اسلام ڈوب گیا. اور آپ بھی جناب مجال ہے کسی دین کے نام، آپ بھی ہو سکتا ہے انہوں مٹھیاں بھر رہے ہو جا کہ جناب پہنچے ہیں، تھی پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ اگر یہ حساب رہا ہے. کوئی پیر سپاہی آ جاتا ہے وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے، فلان آ جاتا ہے وہ لوٹ کے قوم کو چلا جاتا ہے. مثلا ابھی کو باہر اعلان کریں نا کہ میں پھونک مارتا ہوں تو ہم جلندر پہنچ جائے گا، آپ ابھی چلے جائیں گے اٹھ کے، مجھے چھوڑ جائیں گے آپ. کیا قوم ہے ہم، کیا لوگ ہیں ہم. کوئی بیریوں کے نیچے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے کہ بیر گرے گا تو پتر ملے گا. اور کملی والے نے ہمیں یہ تعلیم دی. کملی والے نے یہ تو کہا دعا کر لو، کملی والے نے یہ تو کہا وسیلے مان لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیریاں اور پتھر خدا دیتی ہیں، پتر دیتی ہیں. پتر اللہ نے دینا.
ہاں کسی کو وسیلہ بنا لو، کسی کی دعائیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ پاک نے، میں نے حدیث پڑھی، تمام دفعہ مفسرین نے اسے نقل کیا. تو رابعہ